بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا روف، اور اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں زویا شوکت، جو کہ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام میں سلیکٹ ہو گئی تھی یو گریڈ اسکالرشپ میں، اور ایک سیمسٹر جو ہے وہ یو ایس میں گزار کے آئی ہیں. تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم زویا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک. اچھا زویا، مجھے یہ بتائیں، جس طرح آپ اس طرح سلیکٹ ہو گئی تھی اسکالرشپ میں، تو اس کا مقصد کیا تھا اسکالرشپ کا؟ اچھا، بیسیکلی اسکالرشپ کا مقصد یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے، وہ یو ایس جائیں اور وہاں پر جا کے ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کلچرل ایمبیسیڈرز بن جاتے ہیں. کلچر ایمبیسیڈر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ اپنا کلچر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتاتے ہیں. موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرح کے کلچر میں رہتے ہیں، ہمارے رہن سہن کس طرح کا ہے اور ہمارا کلچر یا ٹریڈیشنز کیا ہیں. تو اس ایکسچینج پروگرام کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم لوگوں کا کلچر کیا ہے، اور ان کے کلچر سے جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ سیکھی جائیں، اور پھر جو کچھ وہاں سے ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں ایجوکیشن اکیڈیمکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو باقی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اس میں والنٹیئر ورک کرتے ہیں، 20 آورس کی کمیونٹی سروس کرتے ہیں، تو وہ جو بھی چیزیں ہم وہاں سے سیکھتے ہیں ان کو ہم لوگ یہاں پر آ کر پاکستان میں امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کے جو ہے وہ فائدے کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اچھا زویا، جس طرح آپ اسکالرشپ میں سلیکٹ ہو گئی تھی، پھر آپ وہاں پہ امریکہ میں گئی ہیں، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کی ہوں گی. تو کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز تھی جو آپ نے وہاں پہ فیس کی؟ جی، تو جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ایز اے گروپ جو ہے وہ جاتے ہیں، سب لوگ اکٹھے جاتے ہیں. لیکن واشنگٹن میں ہماری 2 دن کی ورک شاپ کے بعد سب اپنی اپنی اسٹیٹس میں جاتے ہیں. تو سب سے پہلا جو آپ کو کلچر شاک لگتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سب الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کو ایک اپنائیت فیل ہوتی ہے باقی سب کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو آپ کو وہاں پہ سب سے پہلا جو ہے وہ جو مشکل لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں. نیو لوگ ہوتے ہیں، نئی لینگویج ہوتی ہے، تو سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اور ان کو بتانا، تو کافی نئے دوست بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسری ڈیفیکلٹی اگر میں سوچوں تو یہ تھی کہ جب جو ہمارا ایکڈیمک ایجوکیشن وہاں پہ جو پروسیس تھا تھوڑا وہ ڈیفیکلٹ تھا، تھوڑا سا یہاں سے چینج تھا بالکل، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے کافی مشکل پیش آئی تھی. اور سب سے زیادہ مشکل تھی وہ کھانے کی تھی. وہاں پہ حلال فوڈ جو ہے وہ بہت کم اویلیبل تھا، نہیں ہوتا تھا، تو پھر کھانے کے لیے تھوڑا سا اسٹرگل کرنی پڑتی تھی ڈھونڈنے کے لیے حلال چیزیں، یا سم ٹائمس ڈائننگ میں ہوتی تھی، سم ٹائمس نہیں ہوتی تھی. تو یہ کچھ ڈیفیکلٹیز تھی کلچر شاک سے جو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑے تھے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو کورسز جو سلیکشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ آپ کو فری ویل دی جاتی ہے یا آپ کی جو ہے وہ میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں؟ اچھا، یو گریڈ کیونکہ نان ڈگری پروگرام ہے، اس میں آپ کو ڈگری تو نہیں ملتی، تو اور آپ کا ایک سیمسٹر جو ہے جو آپ وہاں پہ گزار کے آتے ہو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے کریڈٹس ٹرانسفر ہوں، وہ آپ کا سیمسٹر ٹرانسفر ہو، تو وہ آپ کو فری ویل دیتے ہیں. اس میں کہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کورسز آپ آپٹ کرنا چاہتے ہو یا آپ کوئی اور بھی کورسز آپٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اب میں میڈیا اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یو گریڈ میں سلیکٹ ہوئی، تو مجھے انہوں نے فری ویل دیا کہ میں کوئی ڈرائنگ کے سبجیکٹس یا کوئی انٹرسٹنگ ادر سبجیکٹس بھی لے سکتی تھی جو میرے اپنے میجر سے ریلیٹڈ نہیں تھے. لیکن آپ کے اپنے تک یہ ہوتا ہے. بٹ میں نے اس لیے یہ چوز کیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں پہ ہمارے اپنے میجر کے جو کورسز ہیں ان کو کیسا پڑھایا جاتا ہے اور کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اور زیادہ سیکھنا چاہتی تھی تو اس وجہ سے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کریڈٹس ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہوتے، ان کا سیمسٹر مطلب ٹرانسفر نہیں ہو رہا، تو وہ یہاں سے سیمسٹر فریز کروا کے جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ سم ٹائمس ایسا کرتے ہیں کہ بہت ایزی کورسز لے لیتے ہیں اور اپنے میجر کے کورسز نہیں لیتے. تو یہ آپ کے اپنے تک ہوتا ہے. اچھا زویا، یہ بتائیں کہ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور امریکہ کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ نے کیا ڈفرینس فیل کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کی جہاں تک بات ہے تو کافی ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. امریکہ کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو کلاسز ہیں وہ ڈسکشن بیسڈ کلاسز ہیں. آپ کو کلاسز میں ٹیچرز لیکچرز نہیں دیتے. میں جتنی بھی 4 کلاسز لے رہی تھی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمیں ٹیچر نے لیکچر دیا ہو، بلکہ ایسے ہوتا تھا کہ ٹیچر ہمیں جو ہے وہ آلریڈی اسائن ہوتے تھے چیپٹرز، جو بتا دیتا تھا کہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے، اور ہم وہ پڑھ کے جاتے تھے. اور جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو یا تو وہ ہمیں ہینڈ آؤٹس دے دیتے تھے یا ڈسکشن گروپس بنا دیتے تھے، اور ان کے اوپر ہم ڈسکشنز کرتے تھے. جو کوسچنز انہوں نے ہمیں دیے ہوتے تھے ہم ڈسکشن کرنے سے جو ہے وہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مطلب کہ جو چیزیں وہ سیکھتے ہیں، اور اس طرح ہم نے کیا. اس کے علاوہ وہاں